السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا کامران۔ آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے عثمانی خاندان کے موجودہ سلطان کے بارے میں۔ غازی عثمان نے جولائی 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور یہ عظیم سلطنت 1922 تک قائم رہی۔ اس 623 سالہ دور حکومت میں خلافت عثمانیہ نے بے شمار علاقے فتح کر کے اپنی سرحدیں 3 براعظموں تک پھیلائیں اور خلافت عثمانیہ کے 36 عثمانی سلاطین نے فرمان روائی کی۔ آخری عثمانی سلطان عبد المجید ثانی تھے جنہیں رسمی طور پر خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ و سلطان عبد المجید ثانی کو 3 مارچ 1924 کو معزول کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ ختم ہوگی۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عثمانی خاندان کو کئی ظلموں کا شکار بنایا گیا۔ عثمانی خاندان کو رات کی تاریکی میں جلا وطن کر کے مختلف ممالک میں بھیج دیا گیا جہاں ایک مشکل زندگی ان کا منتظر کر رہی تھی۔ عثمانی خاندان معاشی بدحالی کا شکار ہو گیا اور شہزادے معمولی ملازمتیں کر کے گزر بسر کرنے لگے۔ خلافت تو نہ بچ سکی مگر عثمانی خاندان نے انتہائی مشکل حالات میں بھی اپنے آباء و اجداد کی روش کو قائم رکھا اور ہر دور میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرتے رہے۔ اس وقت دندار علی عثمان سلطنت عثمانیہ کے آخری شہزادے ہیں اور اب بھی وہ حیات ہیں۔ اکثر یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا سلطنت عثمانیہ کا کوئی فرد یا ارطغرل غازی کی اولاد میں کوئی موجود ہے یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو کہاں پر ہے؟ استنبول میں رہنے والے خلیفہ دندار علی عثمان کی خلافت عثمانیہ کے آخری وارث آج بھی موجود ہیں اور ان کا خاندان آج بھی استنبول میں موجود ہے۔ دندار علی عثمان 30 دسمبر 1930 کو دمشق میں پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے ترکی کے مرمرا یونیورسٹی کے پروفیسر اکرم نے کالم میں لکھا ہے کہ دندار علی عثمان کے والد شہزادہ محمد عبد الکریم کافی عرصے تک سلطنت عثمانیہ کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور بالآخر 1935 میں ان کو شہید کر دیا گیا، جس وقت شہزادہ دندار علی عثمان کی عمر تقریباً 6 برس تھی۔ اسی دوران شہزادہ دندار علی عثمان کی والدہ آپ کو لے کر دمشق روانہ ہوگی۔ اکرم لکھتے ہیں کہ دندار علی عثمان نے انتہائی پرسکون اور خاموش زندگی بسر کی اور ان کو اور موسیقی بالکل پسند نہیں تھی۔ اپنے ملک سے دور رہنے کے باوجود انتہائی خوبصورت انداز میں ترکی زبان بولتے ہیں۔ دمشق کے حالات جب خراب ہو گئے تو انہیں دمشق سے مصر کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد طیب بردگان نے انہیں واپس اپنے ملک بلا لیا۔ اس وقت وہ استنبول میں رہتے ہیں اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں اور ان کی عمر 90 سے اوپر ہو چکی ہے۔ اب 90 سال ان کی عمر ہے اور آنے والے دنوں میں جب معاہدہ لوازن ختم ہو جائے گا تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ طیب بردگان خلافت عثمانیہ کی بحالی جب کریں گے تو خلیفہ ان کو ہی بنائیں گے، لیکن ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔